بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 164 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے، اس موضوع کی آج 30ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب بیان کی بحث جاری تھی۔ بالعموم جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی شرح و وضاحت کی ہے، تفہیم و تبیین کی ہے، جو چیز آپ نے بیان کی ہے کیا اس کے اندر نسخ، ترمیم، تغیر، تبدل، اسی طریقے سے تخصیص، تعدید شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس بیان کے لفظ سے، اس اصطلاح سے کیا مراد دیا جاتا ہے؟ امت کی ماضی کی روایت کیا کہتی ہے؟ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ بحث آیا، غامدی صاحب سے ہم نے ان کا نقطہ نظر جانا۔ ہم سب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہمارا علم، ہمارے اصولین خود اس لفظ، اس اصطلاح کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا۔ یہ بتائیے گا فرق کہاں پر واقع ہوتا ہے نتیجے کے اعتبار سے حدیث کی پلیسمنٹ میں؟ جو چیزیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، کیا وہ اصل ہدایت کے اندر ترمیم ہے، تغییر ہے، تبدل ہے، تخصیص ہے، تعدید ہے؟ اس پر ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنا نقطہ نظر تو ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے۔ اس موضوع پر یہاں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس پر فاضل عزیز مولانا عمار خان ناصر نے ایک بڑی مفصل کتاب لکھ دی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہمارے ہی ادارے سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا عنوان ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق۔ اس میں انہوں نے اس مسئلے کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صورتحال تھی، صحابہ کرام نے اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھا، امام شافعی کا نقطہ نظر کیا ہے، فقہائے احناف کیا کہتے ہیں، جمہور اصولین کا کیا مسلک ہے، اسی طرح اس کے بعد امام شاطبی، شاہ ولی اللہ، سب کا انہوں نے نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ ہر باب کے آخر میں اس کا خلاصہ کر دیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ مدرسہ فراہی اس معاملے کو کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کی کتاب کا خاتمہ میرے نقطہ نظر کی تفہیم ہی پر ہوا ہے۔ اچھا، اس میں میں اپنے سامعین، قارئین کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ وہ مباحث اگر ہم یہاں چھیڑتے ہیں تو پھر وہ 30 کیا شاید 60 نشستوں میں بھی جا کر ختم نہ ہو۔ اس پر چونکہ ایک تفصیلی چیز لکھی جا چکی ہے، وہ تحریر میں آ گئی ہے، اس میں سارا استدلال بیان ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی کی مراجعت کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤں گا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب نے جس کتاب کی طرف توجہ دلائی ہے، مولانا عمار خان ناصر کی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، پوری امت کے اندر عہد بعہد اس مسئلے کو جیسے دیکھا گیا ہے اور غامدی صاحب اور مدرسہ فرائی جیسے دیکھتے ہیں، اس کو انہوں نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ وہ کتاب موجود ہے، اس کی آڈیو بک بھی موجود ہے، لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں بحث کو۔ ہم سب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو پورے کی پوری بحث ہے لفظ بیان کی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 6 آیات رکھی تھیں۔ ایک فاضل ناقد نے ان آیات کا انتخاب کیا اور اس سے دعویٰ یہ کیا تھا کہ خود قرآن جب اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام امکانات کو مان رہا ہے جس کو غامدی صاحب نے آج سے کم و بیش 30-40 سال پہلے ایک مضمون لکھتے ہوئے نہیں مانا تھا۔ ایک ایک آیت کے اوپر غام صاحب آپ نے تحلیل کر کے بتایا تھا کہ قرآن مجید بھی اس کو اسی مفہوم میں، اسی مدعا میں استعمال کر رہا ہے جو کچھ آپ نے اس سے پہلے بیان کیا تھا۔ کچھ ضمنی توضیحی 4 مثالیں قرآن کی اور بھی میں چاہتا ہوں غام صاحب کی خدمت میں وہ بھی رکھی جائیں، اور وہاں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن نے لفظ بیان استعمال کیا ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا ہے جس کو غام صاحب شامل نہیں سمجھتا۔ پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے علیحدگی کے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس وعدے سے برات اختیار کر لی۔ قرآن مجید نے بتایا فلما تبین لہ، بس جب ان پر واضح ہو گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ تبین لہ ایک ایسی وضاحت کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے جس نے حضرت ابراہیم کی رائے بدل دی، جبکہ غامدی صاحب کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ تبیین میں بیان ہوتا ہے وہ کلام کے صدور کے وقت اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر تو بیان کا لفظ قرآن نے خود استعمال کیا اور جو رائے ان کی پہلے موجود تھی اس کی تبدیلی، اس کے اندر ترمیم، اس کے اندر تغیر کو شامل کر کے بیان کیا ہے، تو گویا بیان یہاں پر اس معنی میں تو استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے ہم بیان، تبیین، اس کے متعدی مفہوم پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہاں تبینہ استعمال ہوا ہے، یہ لازم فعل ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ تبینہ کس معنی میں آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے واضح ہو گیا۔ کیا چیز واضح ہوئی ہے؟ اور کیجیے آیت کے اوپر، عداوت واضح ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی ان کے باپ کے بارے میں ان کا تاثر یہ تھا کہ غلطی لگی ہوگی، بات سمجھ رہے ہوں گے، حسن ظن رکھنا چاہیے، دعا کر رہے تھے ان کے لیے۔ یہ معلوم ہو گیا
کہ نہیں یہ تو پہلے دن سے اللہ کا دشمن رہا ہے، یہ بات واضح ہو گئی، عداوت واضح ہوئی ہے۔ تو یہ عداوت کہاں پائی جاتی تھی؟ اس وقت آسمان سے نازل ہوئی ہے، یہ باپ کے اندر پائی جاتی تھی، اسی کا ظہور ہوا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، جس شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا رہی تھی اس کی عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔ یعنی ہم اس سے پہلے کیا بیان کرتے رہے ہیں کہ بیان کا لفظ یا اظہار مقصود کے بارے میں آئے گا، جب یہ اظہار مقصود سے متعلق ہوگا تو وہاں تو جو چیز چاہے متکلم بیان کر دے، ٹھیک، اس کو اگر کوئی شخص آگے پہنچائے گا تو بیان ہی آگے پہنچا دے گا، اس میں جو چیز متکلم نے بیان کی ہے وہی آگے پہنچائی اس میں جائے گی، نسخ بھی شامل ہو سکتا اس میں ہر چیز شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یہ شرح و وضاحت کے معنی میں آئے گا تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جو کچھ لفظ میں ابتدا سے مضمر ہے، جو کچھ صورتحال میں ابتدا سے مضمر ہے، جو کچھ مشاہدے میں ابتدا سے مضمر ہے، اس کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا ہوا ہے، یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس کے بارے پہ ایک رائے قائم کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بات کر رہے ہیں یا میری بات نہیں مان رہے یا استدلال پہ توجہ نہیں دے رہے، غلطی لگی ہو سکتی ہے، یہ بہت مخلص انسان ہے، میں ان کو بات سمجھا لوں گا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تو اندر عداوت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، یہ تو کبر میں مبتلا ہے، یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت واضح ہوئی ہے، یہ اندر سے باہر آ گئی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ یا لسانی مضمرات سامنے آ جائیں گے یا عقلی مضمرات سامنے آ جائیں گے، یا وہ چیز جو آپ کے مشاہدے میں نہیں آ رہی تھی وہ مشاہدے میں آ جائے گی۔ تو یہاں کون سی نئی بات ہے جو سامنے آئی ہے؟ میں تو اس کی صرف داد ہی دے سکتا ہوں کہ اس طرح کا استدلال بھی کوئی صاحب علم کر سکتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ بیان کا لفظ قرآن مجید میں جب استعمال ہوا ہے تو کیا اس سے مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے جو غام صاحب بیان کرتے ہیں؟ پہلی مثال ہم نے سامنے رکھی، دوسری مثال بھی ہے غام صاحب، وہ یہ ہے کہ سورہ سبا میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے جنوں کو بھی نہ ہو سکا، یہاں تک کہ جب ایک دیمک کے کیڑے نے آپ کی چھڑی کو کھایا تو آپ کا جسم مبارک گر گیا، جس سے جنوں پر یہ بات واضح ہوئی اور وہ آپ کی غلامی سے آزاد ہو سکے۔ جنوں کے علم میں اس تبدیلی کی کیفیت کے لیے بھی قرآن مجید نے لفظ تبینہ ہی استعمال کیا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی، اور خود غامدی صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں خود جنوں پر بھی یہ واضح ہو گیا کہ ان کی علم کی حقیقت کیا ہے۔ اس پوری کی پوری آیت سے استدلال کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جس شے سے جنوں کو وضوح اور کشف حقیقت یعنی تبیین حاصل ہوئی وہ ایک ایسا فعل تھا جس کے بارے میں یہ فرض کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ وہ کلام کی پیدائش کے وقت سے اس کے مفہوم میں اس میں شامل تھا۔ گویا تبیین نے جنوں پر ایسی چیز کو واضح کر دیا جو اس سے پہلے ان پر واضح نہیں تھی، لہٰذا نتیجتاً تبیین کا لفظ اگر قرآن نے استعمال کیا ہے اور جنوں کو ایک نئی حقیقت بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبیین کا لفظ کسی نئی حقیقت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھو کون سی نئی حقیقت بتائی ہے؟ یعنی اس سے پہلے یہ بات طے ہو گئی ہوئی تھی کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا تھے، اچھا، جیسے ہم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی کیا صورتحال ہے، انسان اپنی سائنسی تحقیقات کی وجہ سے اس کبر پہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک دن پوری کائنات اس کی گرفت میں ہوگی۔ بعض موقعوں پر جب انسان اپنی عاجزی کا مشاہدہ کرتا ہے، جب اپنے علم کے حدود دیکھتا ہے تو اسے تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ میں اپنے لیے کیا غلط فہمی پیدا کر بیٹھا تھا۔ یہی ان کے ساتھ ہوا، وہ اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، بعض اوقات جو باتیں سنتے تھے ان سے ان کو ایسی چیزیں بھی معلوم ہو جاتی تھیں جو دنیا والوں کے علم میں نہیں ہوتی تھیں، وہ اپنے کاہنوں کو وہ چیزیں بتایا بھی کرتے تھے۔ اس سے اس غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ جب یہ حادثہ ہوا یا یہ واقعہ ہوا تو ان پر بھی یہ حقیقت کھل گئی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اس میں بھی جو چیز سامنے آئی ہے وہی حقیقت تھی۔ اچھا، پہلے سے وہی موجود تھی، وہ عالم الغیب کبھی بھی نہیں تھے، ان کو ایک غلط فہمی لاحق تھی، وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو اس میں بھی بالکل اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ادنا درجے میں کوئی تجاوز نہیں ہوا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ایک تیسری مثال ہے غام صاحب، قرآن مجید کی سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے ابتدا میں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاط مرد و زن اور اسی طریقے سے جو زنا کے متعلق احکام اور شریعت ہیں اس کو وہاں پر متعین انداز میں بیان کر دیا ہے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سورہ نور سے پہلے سورۃ النساء کے اندر زنا سے متعلق کچھ احکام بیان ہوئے تھے جہاں پر سزا کی تعین نہیں کی گئی تھی۔ اب جب سورہ نور کے اندر یہ احکام بیان ہوئے تو بیان کرنے کے بعد خود قرآن مجید نے سورہ نور کے اندر بیان شدہ احکام کو آیات بینات قرار دیا ہے۔ اب یہ بینات کا لفظ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ خلاصتاً بات یہ ہے کہ پہلے
کچھ احکام بیان ہوئے، سورہ نور میں وہ منسوخ ہو گئے، ان منسوخ شدہ احکام کے بعد نئے احکام دیے گئے اور اس پورے عمل کو آیات بینات کی تعبیر سے بیان کیا گیا۔ تو گویا آیات بینات کے اندر تو وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو پہلے موجود تھی اور ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ نا بینات اس مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے، تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، لیکن میں اس سے قطع نظر کر لیتا ہوں۔ اس سے اوپر کیا بیان ہوا ہے کہ وہ مرد و عورت جو بدکاری کا ارتکاب کریں، اللہ جانے یا نہا، ان کو ایذا دی جائے۔ جب ہم ایذا دیں گے تو انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ تعین کر لیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس جرم کا ارتکاب کروں تو مجھے 2 کوڑے مارے جائیں، کوئی اور شخص اس کا ارتکاب کرے تو اسے 10 کوڑے مارے جائیں۔ یہ فرق تو نہیں کیا جا سکتا۔ جی، چنانچہ ہر حال میں امتثال امر کے موقع پہ اس کی تعین ہونی تھی۔ جی، وہ کسی فقیہ کو کرنی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے معاملہ آتا تو اللہ کے پیغمبر کو بھی کرنی تھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شراب نوشی کے معاملے میں یہ تعین کی گئی۔ بعد کے زمانوں میں کسی حکومت کے سامنے یہ معاملہ آتا، پارلیمنٹ کے سامنے یہ معاملہ آتا، تب بھی یہ تعین ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعین سورہ نور میں خود فرما دی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے وہ اصل میں اس آیت سے متعلق ہے۔ اس سے اوپر جو آیت آئی ہے وہ کعبہ عورتوں کے بارے میں ہے، اس سے متعلق کوئی چیز سورہ نور میں بیان نہیں ہوئی۔ زنا کی سزا جب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی تو وہ بھی زانیہ عورتیں تھیں، ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی، لیکن چونکہ وہ اوباشی کا ارتکاب کر رہی تھیں تو ان کے لیے ایک زائد سزا بھی ہے۔ وہ وضاحت حدیث پہ ہوئی ہے، اس کے تحت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اقدامات کیے ہیں، ان پر میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ البیان میں بھی گفتگو کر دی ہے اور اپنی کتاب میزان میں بھی گفتگو کر دی۔ ٹھیک ہے، ہم سے بھی نقطہ واضح ہو گیا۔ ایک آخری مثال بھی پیش کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت یہ لفظ اختیار کرتا ہے تبیین کا، تو یہ محض پیچھے پہلے سے موجود کسی ہدایت کی وضاحت کے لیے ہی صرف استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مستقل بذات نئی شریعت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خود اسی صورت کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سورہ نور کے اندر احکامات دیے ہیں جو اس سے پیچھے بیان نہیں ہوئے۔ ان احکام میں قذف کا حکم ہے، لیان کا حکم ہے، بدکاری کرنے والوں کے احکامات ہیں، اسی طرح واقع عفت سے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ ان سب کو بھی قرآن مجید نے تبیین آیات ہی قرار دیا ہے۔ تو پیچھے تو کہیں پر یہ شریعت بیان نہیں ہوئی تھی، قرآن نے ایک مستقل بذات نئی شریعت دی اور اس کو بھی بیان قرار دے دیا۔ تو آپ کے اس اصول کے مطابق کہ بیان تو پیچھے سے پہلے سے موجود چیز ہی کی شرح و وضاحت یا اسی کا ایذا ہوگا، تو یہاں پر تو مستقل بذات نئی شریعت کو بھی قرآن بیان قرار دے۔ پہلے دن سے واضح کر دیا ہے کہ بیان کا لفظ 2 مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کا بیان ہو گیا یہاں پہ، غیر شریعت کا بیان ہے، اچھا، مدعا کا بیان ہے، یہی بتانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ میرا وہ مضمون بھی 42 سال پہلے اسی وضاحت سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی ان گفتگوؤں میں بھی بار بار میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ خشت اول یہی ہے، یعنی یہ معلوم کر لیا جائے پہلے کہ بیان کس معنی میں لیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ائمہ اصول کے موقف کی وضاحت کی، وہاں بھی یہی بحث ہے۔ بیان کا لفظ جب متکلم کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کے کسی پہلے سے موجود حکم، اس کے کلام کی شرح و وضاحت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نئے سرے سے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار میں نے خود مثال دی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ وہ بیان للناس ہے تو پورا قرآن بیان للناس ہے۔ نئے احکام آئیں گے، وہ اللہ کا بیان ہے۔ اس بیان کو جب پیغمبر آگے پہنچائے گا تو یہ اس بیان کی تبلیغ ہے، اور اگر لفظ شرح و وضاحت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کریں گے تو وہاں شرح و وضاحت کے حدود مرہوز رہیں گے، پیغمبر کریں گے تو ان کے لیے بھی شرح و وضاحت کے وہی حدود ہیں، میں کروں گا تو میرے لیے بھی شرح و وضاحت کے وہی حدود ہیں۔ یہی بات تو ہم سمجھانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے بھی کم و بیش 7-8 نشستیں ہیں جس میں ہم نے آپ سے گفتگو کی اس پہلے اعتراض پہ جو غامدی صاحب کے موقف پر پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید کے کچھ آیات کو سامنے لانے کے بعد کہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ دین کی شرح و وضاحت کریں، اور پھر اس سے یہ نقطہ نکالا گیا کہ شرح و وضاحت کے اندر تخصیص، تحدید، ترمیم، تغیر، تبدل، اضافہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر اگر دین سے متعلق کوئی چیز بیان ہوئی ہے تو وہ اصل ہدایت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، اسے تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں جو استدلالی آیات پیش کی گئی تھیں ہم سب ایک ایک کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم اصول کا موقف بھی زیر بحث آیا، خود مفسرین اس آیات کو جیسے دیکھتے ہیں اس پر آپ کی رائے اور اس پر تنقید، اس کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے۔ میں چاہتا ہوں ایک عام سننے والے کے لیے آخر میں ہم خلاصہ کر لیں ان تمام اعتراضات اور ان تمام اشکالات کا۔ وہ کیا ہوگا 2 جملوں کے اندر
کہ جو کچھ قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا جاتا تھا، نہ صرف یہ کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ خود یہ جو لفظ ہے اس کو اہل لغت مفسرین اس معنی میں نہیں لے رہے جس معنی میں آج کے دور کے بعض ناقدین لے رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی خلاصہ کر چکا ہوں اور یہ بحث اب خاتمے کو پہنچ رہی ہے، تو پھر ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کا جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، جو یاد دہانی آپ کو اتاری گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت بیان کی ہے وہ لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات اس لفظ کے ساتھ بھی ادا ہوئی ہے، یعنی بیان اور تبیین کے لفظ کے ساتھ بھی، یہ بلاغ کے لفظ کے ساتھ بھی بیان ہوئی ہے، یہ تبلیغ کے لفظ کے ساتھ بھی بیان ہوئی ہے، اور اس کے لیے دوسرے اسالیب بھی اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ ہم اس کو سورہ نحل کی آیت 44 میں بھی اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وہاں پہ کہ میں نے یہ یاد دہانی یہ پیغمبر تمہاری طرف نازل کی ہے، اس لیے نازل کی ہے کہ جو کچھ اس میں نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں، یعنی اس کی تبلیغ کر دیں، اس کو بے کم و کاست پہنچا دیں، جس طرح وہ آپ کو ملا ہے اسی طرح آگے وہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ بعض اہل علم اس کو شرح و وضاحت کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے جلیل القدر مفسرین میں سے بھی امام رازی نے اس کو اسی مفہوم میں لیا ہے، ابن کثیر نے اسی مفہوم میں لیا ہے، شرح و وضاحت، اور پھر بعد میں بہت سے اہل علم۔ اس پر میں نے بحث کر کے 42 سال پہلے اپنی کتاب برہان میں یہ بتایا تھا کہ اگر اس کو شرح و وضاحت کے معنی میں لیا جائے گا تو پھر اس میں شرح و وضاحت ہی شامل ہو سکتی ہے، یعنی پھر کلام کے مضمرات ہیں، پیغمبر واضح کرے گا تب بھی مضمرات واضح کرے گا، کوئی فقیہ واضح کرے گا تو مضمرات واضح کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ لفظ سے کس طرح نکلتا ہے، جملے کی تالیف سے کس طرح مفہوم ہوتا ہے، سیاق و سباق کس طرح اس پر دلالت کرتا ہے، اور اگر لسانی پہلو سے آپ کوئی بات نہیں بیان کر رہے تو پھر بتائیے کہ کوئی عقلی مضمرات ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی کلام صادر ہوتا ہے، جب کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں لسانی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زبان جن چیزوں پر دلالت کرتی ہے ان کو آپ کھول دیتے ہیں، ان کو سمجھنے میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے، میں اس کا غلط مفہوم سمجھ رہا تھا، ایک آیت ہے، میں نے اس کا ایک مدعا سمجھا، مجھے غلطی لگ گئی، یہ میری غلطی ہے، لیکن جس وقت میرا استاذ، کوئی بڑا عالم، کوئی معلم، کوئی بڑا مفسر یہ بتائے گا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے، یا کوئی شعر کا شارح مجھے بتائے گا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، تو میری غلطی مجھ پر واضح ہوگی، یہاں کوئی رائے نہیں تبدیل ہو گئی، کوئی نسخ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ جو دونوں مثالیں پیش کی گئی ہیں ان میں بھی یہی ہوا ہے، یعنی اس کلام کے اندر جو حقیقت مضمر تھی، جو اس کا مفہوم تھا، جو آیت کے معنی تھے، وہ میں نہیں سمجھ پایا تھا، اس کو جب میرے استاذ نے، معلم نے، مفسر نے واضح کیا تو وہ مجھ پر واضح ہو گئے۔ جب وہ مجھ پر واضح ہوئے تو کیا ہوا ہے، اس نے انہی مضمرات کو کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، یعنی میری کوئی رائے تبدیل نہیں ہوئی، کوئی رائے نہیں تبدیل ہوئی، بلکہ میری غلطی مجھ پر واضح ہوئی ہے۔ اس کو ہم نے سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی شخص تفہیم و تبیین کا اختیار ثابت کرے گا تو تفہیم و تبیین کے حدود یہ ہیں، یہ ہر حال میں ملحوظ رہیں گے، نہ آپ لفظ کے معنی بدل سکتے ہیں، نہ اس کا محل استعمال تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس میں کسی کو عقلی مشغافیوں کرنے کی اجازت ہے۔ جب کسی کلام کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کی تفہیم ہے، یہ اس کی تبیین ہے، تو ہر حال میں آپ کو ان دلائل میں سے کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی، اس میں یا لسانی مضمرات کھولے جائیں گے یا عقلی مضمرات کھولے جائیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ لفظ کو دوسرے معنی میں لے رہے ہیں، یعنی بیان کرنا، لوگوں کو اس سے باخبر کر دینا، اس سے واقف کرا دینا، تو اگر متکلم کرے گا تو جو جی چاہے کہے، یہ اظہار مدعا کے معنی میں ہوگا، اور اگر متکلم کی بات کو کوئی آگے بیان کرے گا تو بے کم و کاست تبلیغ کے مفہوم میں چلا جائے گا، جیسے کہ امام فرائی نے اس کو بیان کیا، جیسے کہ ابن عاشور نے بیان کیا۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، 2 اور 2 4 کی طرح غامدی صاحب کی رائے سامنے آ گئی۔ غامدی صاحب کی رائے کے اوپر جو بڑی تنقید کی جاتی ہے اس کا استدلال بھی ہم نے گزشتہ کئی نشستوں میں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھا۔ اب بحث اس دائرے میں داخل ہو گئی ہے کہ اگر بیان کے اندر محض ایضاح اور شرح و وضاحت کا مفہوم ہے، اس کے اندر ترمیم، تغیر، تبدل، تخصیص اور تحدید اسی طرح سے نص شامل نہیں ہے، تو پھر ذخیرہ حدیث کے اندر وہ جو ساری مثالیں ہمارا علم پیش کرتا ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا ہے
اس کے بارے میں غامدی صاحب کیا کہتے ہیں. ایک ایک روایت کو انشاءاللہ غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ روایت شروع وضاحت کے حدود کے اندر کیسے آتی ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.